نئے سال کے موقع پر گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سوندرا راجن نے راج بھون میں عوام کے تجاویز اور مسائل کے حل کے لیے باکس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس باکس میں عوام اپنے مسائل اور تجاویز کو ڈال سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معمول کے مطابق اس ڈبے کو کھولا جائے گا اور مناسب اقدام کیے جائیں گے۔ گورنر نے کہا کہ ہر مسئلہ حل نہیں کیا جا سکتا، تاہم کوشش اس بات کی رہے گی کہ کم از کم راج بھون حکومت اور عوام کے درمیان ایک پل کا کام کرے۔ ان سے جو بھی ممکن ہو سکے گا وہ اس خصوص میں کریں گی اور مسائل کے حل کے لیے کوشش کریں گی۔ اگر ان مسائل کو حکومت سے رجوع کرنے کی بات ہوگی تو ان کو حکومت سے رجوع کیا جائے گا۔ اگر کسی شخص کو مدد کی ضرورت ہوگی تو ان سے جہاں تک ممکن ہو سکے گی وہ اس کی مدد کریں گی۔ وہ تلنگانہ کے عوام سے جڑی رہنا چاہتی ہیں۔ یہ ڈبہ راج بھون کے باہر لگایا جائے گا جس تک عوام کی رسائی ممکن ہو سکے گی۔ گورنر نے کرونا وبا کے دوران آن لائن کلاسز میں دور دراز کے طلباء کو ہونے والی دشواریوں کو دیکھتے ہوئے ان کی اپیل پر بعض کمپنیوں کی جانب سے آگے آتے ہوئے لیپ ٹاپس فراہم کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ مجلسی قیادت کی کامیاب نمائندگی پر بلدی ڈویژن شیخ پیٹ میں کروڑہ روپے سے ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی کی مؤثر نمائندگی پر 333.55 کروڑ روپے کی لاگت سے 2.71 کلومیٹر طویل 7 گنبد جنکشن سے وسپر ویلی تک براہ فلم نگر جنکشن، اویو کالونی جنکشن 2 رخی 6 لین والے فلائی اوور کا آج افتتاح عمل میں آیا۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی تارک راما راؤ نے اس 2.7 کلومیٹر طویل فلائی اوور کا افتتاح کیا جو شہر کا دوسرا سب سے بڑا فلائی اوور ہے۔ اس فلائی اوور کا آغاز ٹولی چوکی گیلیکسی تھیٹر سے ہوتا ہے اور اختتام ملکم چیرو پر ہوتا ہے۔ یہ فلائی اوور شہر حیدرآباد میں PVNR ایکسپریس وے کے بعد دوسرا بڑا فلائی اوور ہے۔ IT ہب، ہائی ٹیک سٹی، فائنینشیل ڈسٹرکٹ کے علاقوں میں بڑھتی ہوئی ٹریفک کو دیکھتے ہوئے فلائی اوور تعمیر کیا گیا ہے تاکہ ٹریفک مسائل کو دور کیا جا سکے۔ کل ہند بزم رحمت عالم کے زیر اہتمام جلسہ فیضان انوار اتوار کو بادشاہ صدر آفس سلور اوکس کمپلیکس روبرو خواجہ مینشن ہال ماساب ٹینک میں ہوگا۔ یہ جلسہ عرس شریف حضرت انوار اللہ فاروقی چشتی فضیلت جنگ رحمۃ اللہ علیہ بانی جامع نظامیہ کے سلسلے میں منعقد کیا جائے گا۔ ایم اے مجیب قادری سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ و صدر بزم رحمت عالم صدارت کریں گے۔ ڈاکٹر مولانا مفتی شیخ عبدالغفور قادری رحمت آبادی، مولانا حافظ و قاری حکیم سید فراست علی قادری اور مولانا حافظ سید شاہ توفیق اللہ حسینی بخاری قادری کا خطاب ہوگا۔ حافظ محمد ساجد احمد قادری کی قرأت ہوگی۔ حافظ محمد اعظم انواری نعت شریف پیش کریں گے۔ عوام سے شرکت کی خواہش کی گئی ہے۔ سرکاری پروگراموں میں پروٹوکول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ڈویژن میں ہونے والے ترقیاتی پروگراموں میں مدعو نہ کیے جانے پر GHMC کے زونل دفتر کے سامنے اربن رنگاریڈی ضلع صدر BJP ایس رنگاریڈی کی قیادت میں BJP کے کارپوریٹرز نے احتجاج کیا۔ ان احتجاجیوں نے الزام لگایا کہ پروٹوکول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عہدیدار مرضی کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ TRS کے رکن اسمبلی سدھیر ریڈی کی ایما پر ہی پروٹوکول کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ BJP کے قائدین اور کارکنوں نے سدھیر ریڈی سے استعفے کا مطالبہ کیا۔ شہر حیدرآباد میں نئے سال کے جشن کے موقع پر شراب کی دکانات پر لوگوں کا ہجوم دیکھا گیا۔ راشن کی دکانات کی طرح شرابیوں کی طویل قطاریں ان دکانات پر دیکھی گئی جو شراب کے نشے میں چور ہو کر نئے سال کا جشن منا رہے تھے اور اپنے اطراف کیا ہو رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہے تھے۔ بعض دکانات پر گہما گہمی بھی دیکھی گئی۔ پولیس کی جانب سے شراب کی دکانات کے قریب مناسب انتظامات نہیں تھے۔ حکومت نے نئے سال کے موقع پر شراب کی دکانات کو زائد وقت تک کھلی رکھنے کی اجازت دی تھی۔ شراب کی بوتلیں حاصل کرنے کے لیے لوگوں کا ہجوم دکانات پر 5 بجے شام سے ہی دیکھا گیا۔ رات دیر تک بھی دکانات پر ہجوم نظر آیا۔ شراب کی دکانات کے قریب ان شرابیوں کی کثیر تعداد دیکھی گئی جو شراب پینے میں مصروف تھے۔
ان کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئیں۔ ان شرابیوں کو بدمست حالت میں نشہ کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ نئے سال کے موقع پر ساتھ ہی شہر کی مختلف بیکریوں میں نئے سال کے جشن کے تیاریوں کے سلسلے میں کیک تیار کیے گئے۔ عوام بالخصوص نوجوانوں کی کثیر تعداد نے سڑکوں پر نئے سال کا جشن منایا اور کیک بھی کاٹا۔ بیکریوں پر بھی عوام کی بڑی تعداد دیکھی گئی۔ کمشنر سٹی پولیس حیدرآباد سی وی آنند نے نئے سال کے موقع پر حیدرآباد کے عوام کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں 2 سال سے مشکل صورتحال سے گزرنا پڑا ہے۔ کووڈ وبا کی وجہ سے کافی نقصان ہوا ہے۔ کئی گھروں میں کرونا سے اموات ہوئی ہیں، بچے اسکولز اور کالجز کو نہیں جا سکے، ذہنی طور پر بھی کافی نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ آنے والے سال میں تمام صحت مند رہیں گے اور اس وبا کا خاتمہ ہو جائے گا اور معمول کے حالات شہر حیدرآباد میں بحال ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد سٹی پولیس آنے والے سال میں مزید خدمات کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ امن کے قیام، جرائم کی روک تھام، ٹریفک مینجمنٹ، منشیات کے کنٹرول میں عوام کا تعاون ضروری ہے۔ شراب کے نشے میں دھت لڑکی نے کل شب نئے سال کے موقع پر سڑک پر ہنگامہ آرائی کی۔ اس لڑکی نے پولیس اور میڈیا کے ساتھ بدتمیزی اور گالی گلوچ بھی کی۔ تفصیلات کے مطابق کل شب نئے سال کے موقع پر بنجارہ ہلز علاقے میں پولیس حالت نشے میں گاڑیاں چلانے والے افراد کے خلاف مہم چلا رہی تھی کہ یہ لڑکی حالت نشے میں گاڑی میں وہاں پہنچی اور جب پولیس نے اس کو روکا تو اس نے پولیس کے ساتھ ساتھ وہاں موجود میڈیا کے نمائندوں سے بھی بدتمیزی کی۔ اس کی ہنگامہ آرائی میں اس کے 2 دوست بھی ساتھ تھے۔ پولیس نے ان کو سمجھانے اور ان کے جذبات کو سرد کرنے کی کوشش کی۔ پولیس کو اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد پولیس نے اس لڑکی اور اس کے 2 ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ سمجھا جاتا ہے کہ اس لڑکی اور اس کے 2 ساتھیوں کا تعلق تلنگانہ سے نہیں ہے۔ چلتی کار میں اچانک آگ اور دھواں نکلنے کا واقعہ پیش آیا۔ حیدرآباد کے متنگی ٹول پلازا کے قریب شاہراہ پر کل شب یہ واقعہ پیش آیا۔ مقامی افراد کی چوکسی کی وجہ سے بڑا حادثہ ٹل گیا۔ مقامی افراد نے بتایا کہ گچی بولی علاقے سے سنگریڈی ضلع جانے کے دوران کار کے انجن سے پٹن چورو کے قریب آگ اور دھواں نکلنے لگا، جس پر مقامی افراد نے چوکسی کا مظاہرہ کیا اور کار کو رکوا دیا۔ بعد ازاں پانی ڈال کر اس آگ کو بجھایا گیا۔ مقامی افراد اور کار چلانے والے کی چوکسی کی وجہ سے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا اور کار میں سوار افراد محفوظ رہے۔ ونستھلی پورم میں کل رات دیر گئے کار اپارٹمنٹ کی دیوار سے ٹکرا کر الٹ گئی۔ یہ حادثہ ونستھلی پورم کے آندھرا کے سری نگر میں پیش آیا۔ حالت نشے میں گاڑی چلانے کے سبب یہ واقعہ پیش آیا۔ اس حادثے کے فوری بعد کار میں سوار افراد کار سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ کالونی کے کھلے مقامات پر روزانہ نوجوان گانجا اور شراب پیتے ہیں۔ اس کی شکایت پولیس سے کی گئی، تاہم پولیس نے ان کی شکایت پر کوئی کارروائی نہیں کی۔ کل شب پیش آئے اس حادثے کا منظر وہاں لگے CCTV کیمرے میں قید ہو گیا۔ حادثے کے وقت کار میں موجود تمام افراد محفوظ رہے۔ شہر کے بعض علاقوں کی کالونیوں میں خواتین کی بڑی تعداد سڑکوں پر نئے سال کی آمد کی خوشیاں مناتی ہوئی دیکھی گئیں، تاہم ان خواتین نے کووڈ پروٹوکول کو نظر انداز کر دیا اور یہ بات بھی فراموش کر بیٹھیں کہ کووڈ کی نئی شکل اومیکرون تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ نئے سال کے موقع پر آندھرا پردیش کے ضلع نیلور میں ایک تحصیلدار کے رقص کا ویڈیو سامنے آیا۔ ضلع کے بچی ریڈی پالم علاقے کے حمید نامی اس تحصیلدار نے نئے سال کے جشن کے حصے کے طور پر اپنے حامیوں بشمول خواتین کے ساتھ رقص کیا۔ یہ ویڈیو تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر وائرل ہو گیا۔ اس رقص اور تقریب کے دوران کووڈ کے اصولوں پر عمل نہ کرنے پر مختلف گوشوں سے نکتہ چینی کی جا رہی ہے۔ اس تقریب میں موجود تحصیلدار کے حامیوں اور دوسروں نے رقص کا ویڈیو بنایا۔ کہتے ہیں محبت اندھی ہوتی ہے جو ذات پات، رنگ، نسل، مذہب، علاقہ یا قبیلہ نہیں دیکھتی۔ ایسے ہی ایک واقعے میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والی روسی لڑکی اور آندھرا پردیش کا لڑکا شادی کے اٹوٹ بندھن میں بندھ گئے۔ آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم ضلع میں یہ انوکھی شادی دیکھی گئی۔ ضلع کے
के कोटा पाटा मंडल में कंताडा सरपंच का बेटा नरेश रूस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करता था। इसी दौरान इस कंपनी में इरीना नामी लड़की भी काम करती थी। इन दोनों की दोस्ती हुई जो बाद में मोहब्बत में तब्दील हो गई। लड़की ने इस मोहब्बत को कबूल कर लिया और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। इन दोनों ने अपने ख़ानदानों को इससे वाकिफ़ करवाया और उनकी रजामंदी के बाद ही एपी के विशाखापट्टनम में ये शादी अंजाम पाई। शादी में लड़की के वालिदैन भी मौजूद थे। ये शादी हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक अंजाम पाई। दुल्हन ने आंध्राई लड़के से शादी पर मसरत का इजहार किया। इस शादी के मौके पर नौबियाता जोड़े को रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब और दूसरों ने भी मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। नए साल की तक़रीब के मौके पर हैदराबाद के एक पब के करीब नौजवानों के दो ग्रुप्स के दरमियान बहस और तकरार हो गई। पब का वक्त ख़त्म होने के बाद कल शब बाहर निकले नौजवानों के दो ग्रुप्स आपस में एक दूसरे से उलझ पड़े। ये नौजवान हालत नशा में थे। पब के मुंतज़मीन ने उनको समझाने और जज्बात को सर्द करने की कोशिश की, ताहम इसमें उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। इनके झगड़े के दौरान शराब की बोतलें भी सड़क पर पाई गईं। पुलिस ने भी उनको रोकने की कोशिश की। बीवी को काम से वापस लाने के दौरान बाइक को तेज़ रफ्तार वैन की टक्कर के नतीजे में शौहर हलाक और बीवी शदीद ज़ख्मी हो गई। यह हादसा ज़िला रंगारेड्डी के मोइनाबाद में पेश आया। पुलिस ने बताया कि मोइनाबाद मंडल के इनकापल्ली देहात से ताल्लुक़ रखने वाला 43 साला नरसिम्हा नामी शख्स बाइक पर अपनी बीवी को बिठाकर घर वापस हो रहा था कि इसी दौरान तेज़ रफ्तार वैन के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में इस वैन ने बाइक को टक्कर दे दी। इस हादसे में शौहर और बीवी दोनों शदीद ज़ख्मी हो गए। मुकामी अफराद ने फ़ौरी तौर पर इनको इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। ताहम इलाज के दौरान नरसिम्हा की मौत हो गई और बीवी लक्ष्मी की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इनके रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि वैन के ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। इस जोड़े को दो बेटे हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीक़ात का आगाज़ कर दिया। ज़िला खम्मम में नए साल की तक़रीब का जोश व खरोश देखा गया। ज़िले के लकारम टैंक बंड को रोशनियों से मुनव्वर किया गया था, जो काफ़ी खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। नए साल के मौके पर पुल पर रोशनियों का काफ़ी खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा था, जिसको देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद वहाँ जमा हो गई। खम्मम ज़िला कलेक्टर अरकान ख़ानदान के साथ इस पुल पर पहुँचे। उन्होंने अवाम को नए साल की मुबारकबाद पेश की। यादाद्री भुवनगिर ज़िले में खेत में खुदाई के दौरान हाथ लगे मुख्तलिफ किस्म के सिक्के तकसीम के मसले पर दोनों भाइयों में हुए झगड़े के बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अहदेदारों के पास चले गए। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के कुकुंदापालम गांव में एक खेत की खुदाई के दौरान लोहे के संदूक और मिट्टी के घड़े में रखे सिक्के और बाज़ छोटे तिलाई जेवर पाए गए। इसके निकलने के बाद इसकी तकसीम के मामले पर दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया, जिसके बाद एक भाई, जिसकी शिनाख्त मल्लैया के तौर पर की गई है, ने इस बात की इत्तला पुलिस को दे दी। बादशाह पुलिस ने महकमे रेवेन्यू के अहदेदारों को चौकस किया। पुलिस और रेवेन्यू के अहदेदार वहां पहुंचे और मल्लैया के भाई के पास से इन नादिर अशिया को जब्त कर लिया। अहदेदारों ने इन सोने और चांदी के सिक्कों पर उर्दू और फारसी में नक्श पाया। अहदेदार इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सिक्के किस हुक्मरान के दौर में हैं। ताखिर से ये मामला सामने आया। कश्मीर में आज सुबह वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ का वाक़या पेश आया। इस वाक़े में 12 अफराद हलाक हो गए और दीगर तकरीबन 20 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि भगदड़ की इत्तला के साथ ही राहत और बचाव का काम बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया है। तमाम ज़ख्मियों को इलाज के लिए फ़ौरी तौर पर दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। मुकामी ज़राए ने बताया कि फ़िलहाल राहत और बचाव के काम तेज़ रफ्तारी के साथ जारी हैं। इस वाक़ये के बाद इंतज़ामिया ने माता वैष्णो देवी यात्रा को रोक दिया था, ताहम बादशाह इस यात्रा को बहाल कर दिया गया है। इस मामले के सिलसिले में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुकामी इंतज़ामिया और एलजी से तफसीलात हासिल की। इस वाक़े पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए बताया कि भगदड़ में हलाक अफराद के हर ख़ानदान को 2 लाख रुपए और ज़ख्मियों को 50,000 रुपये की माली मदद फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म मोदी ने ट्वीट करते हुए इस वाक़े पर गहरे दुख का भी इजहार किया। उन्होंने महलूकीन के ख़ानदानों से ताज़ियत का भी इजहार किया और उम्मीद ज़ाहिर की कि ज़ख्मी जल्द ही सेहतयाब हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा
وزراء جتیندر سنگھ اور نیتیانند رائے سے بھی انہوں نے تفصیلی طور پر بات چیت کرتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لیا۔ اسی دوران مرکزی وزیر جتیندر سنگھ نے بھی ایک ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی نے اس افسوسناک واقعے کے بعد صورتحال کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ وزیر اعظم نے مہلوکین کے خاندانوں سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے زخمیوں کو ہر ممکن طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔